شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عباس شیئر کر رہے ہیں سرگودا سے۔ عباس کہتے ہیں، میں فیکٹری ایریا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ابھی 2 دن پہلے کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہانی ہے یہ فیصل آباد روڈ کی ہے، جس جگہ پر کامرس کالج ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے۔ ایسا ہوا کہ میں دوپہر کا ٹائم تھا، جمعے کا دن تھا، جمعے کے بعد عصر کے وقت میں کچھ سواریوں کو چھوڑنے کے لیے نیشنل ٹاؤن اسد پارک والی سائٹ پر گیا ہوا تھا۔ راستے میں موسم خراب ہو گیا، آندھی شروع ہو گئی۔ جیسے میں نے وہاں پر ان سواریوں کو چھوڑا تو میں تیزی سے اس حصے سے نکلا کہ بارش ہونے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ ابھی میں جیسے ہی اس روڈ پر تھا، فیصل آباد روڈ پر ہی تھا، ایک درخت کے نیچے مجھے 2 خواتین نظر آئیں۔ دونوں نے سفید چادریں لی ہوئی تھیں۔ ان دونوں خواتین نے مجھے اشارہ کیا رکنے کے لیے۔ میں نے اپنا رکشہ روک دیا کہ چلو میں خالی بھی جا رہا ہوں، ویسے بھی موسم خراب ہے، بارش بالکل ہونے والی ہے، تو میں ان خواتین کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں پر بھی انہوں نے جانا ہے۔ جیسے میں ان کے پاس رکا تو وہ جو دونوں خواتین تھیں، ایک بوڑھی عورت تھی اور ایک ینگ لڑکی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مال آف سرگودا جانا ہے۔ میں نے ان کو اپنے رکشے میں بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ رکشے میں بیٹھی، میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، میرا رکشہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چلتا چلتا رکشہ ایک دم سے جام ہو گیا۔ بہت کوشش کی کہ رکشے کو سٹارٹ کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے رکشے کے ساتھ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ ابھی میں اتنی تیزی سے رکشہ چلا کر آ رہا تھا تو ایک دم سے یہ رکشہ بند کیسے ہو گیا، یہ چل کیوں نہیں رہا۔ اٹھ کر میں نے اس کا انجن دیکھا، سارا چیک کیا، کہیں کوئی ڈیفیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود رکشہ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ دونوں سواریاں جو تھیں وہ میرے رکشے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ کہا کہ معذرت، میرا تو رکشہ خراب ہو گیا ہے، میں آپ لوگوں کو یہاں سے کوئی اور رکشہ کروا دیتا ہوں۔ میں روڈ پر کھڑا ہوا تو وہاں سے ایک رکشہ آ رہا تھا، اس کے آگے ایک سواری بیٹھی ہوئی تھی، وہ چنچی رکشہ تھا۔ اس کو میں نے اشارہ کیا تو وہ رک گیا۔ میں نے یہ کہا کہ میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے، یہ 2 خواتین ہیں تو ان کو تم آگے جا کر اتار دینا۔ اس رکشے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان دونوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ایک رکشے پر چلے جائیں۔ جیسے وہ دونوں عورتیں میرے رکشے سے اتریں، وہ میرے سامنے اس چنچی والے رکشے پر بیٹھ گئیں۔ ابھی وہ چنچی رکشے میں بیٹھی، اس نے اپنا رکشہ سیدھا کیا، آندھی آ رہی تھی، بارش بالکل شروع ہو چکی تھی ہلکی پھلکی سی۔ اس نے رکشہ سٹارٹ کیا تو ادھر سے میں نے ٹرائی کیا، میرا رکشہ بھی سٹارٹ ہو گیا، لیکن میرے رکشے سے عجیب آوازیں آ رہی تھی جیسے یہ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے تعجب ہوا کہ یہ ایک دم سے دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ رکشہ چلانا شروع کر دیا کہ اس کو میں ورک شاپ تک لے جا سکوں۔ اب وہ چنچی رکشہ جس پر وہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ میرے آگے تھا اور میرا رکشہ پیچھے تھا۔ میں بالکل سامنے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اوبویسلی چنچی رکشہ ذرا تیز تھا، وہ تھوڑا سا میرے سے آگے ہو گیا، لیکن تھا بالکل میرے سامنے، بالکل میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو ابھی وہ روڈ ختم نہیں ہوا تھا، کامرس کالج سے پہلے کی بات ہے یہ۔ وہ رکشے پر بیٹھی دونوں عورتیں میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئیں۔ میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس چلتے رکشے کے اوپر سے غائب ہوتے دیکھا۔ بس وہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے بہت کوشش کی میں اس چنچی رکشے والے تک پہنچ سکوں۔ میں نے رکشہ تیز چلانے کی بھی کوشش کی، لیکن میرا رکشہ نہیں تیز ہو رہا تھا، وہ خراب ہو چکا تھا، بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ وہ چنچی رکشے والا بہت تیزی سے اس روڈ سے آگے نکل گیا، وہ غائب ہو گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے کیسے کر کے میں اپنے رکشے کو لے کر وہاں پر آ گیا ورک شاپ پر۔ ورک شاپ نے وہاں پر جو مکینک تھا اس نے جب چیک کیا، اس نے یہ کہا کہ آپ کے رکشے کی جو
انجن کی انٹرنل سارا وہ جو ہے باڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. وہ کیسے ٹوٹی کیا ہوا مجھے نہیں پتا. کافی زیادہ میرے رکشے کا نقصان ہو گیا. وہاں پر اس جگہ پر اور بھی بہت سے رکشہ ڈرائیور تھے. وہ ورک شاپ جو تھی وہ رکشہ زیادہ تر وہاں پر رکشہ ہی جاتے تھے یہ کام کروانے کے لیے. ان لوگوں نے پوچھا کہ ایک دم سے تمہارے رکشے کو ہوا کیا ہے, وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی باڈی کیسے ٹوٹ کی ہے. ان لوگوں سے بات کرتے کرتے میں نے بتایا کہ اس طرح سے فیصل آباد روڈ سے میں آ رہا تھا تو میں نے 2 عورتوں کو بٹھایا اور وہ میرے سامنے غائب ہو گئی. بیری کے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی. تو جب ان کو بٹھایا رکشہ چلا نہیں. جب دوسرے رکشے پر وہ بیٹھی تو رکشہ سٹارٹ تو ہو گیا لیکن خراب ہو چکا تھا, لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی. تو ان رکشہ ڈرائیوروں کا یہ کہنا تھا کہ جو فیصل آباد روڈ ہے یہاں پر ایک پچھل پیری کا بسیرا ہے. یہاں پر بہت سے جنات آباد ہیں, لیکن وہ جو پچھل پیری چڑیل ہے وہ یہاں پر رات کے ٹائم بھٹکتی نظر آتی ہے, لیکن کبھی کبھار وہ انسانوں کے روپ میں, عورتوں کے روپ میں دن کے ٹائم بھی اپنا آپ ظاہر کرتی ہے. ان لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اکثر ہم لوگ رات کے وقت, ہم لوگ انہی علاقوں کے رہنے والے ہیں, تو اکثر کبھی ہم لوگ اگر واپسی پر لیٹ ہو جائیں تو ہم جب اس روڈ پر آتے ہیں 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو, اکثر ہمیں درخت کے نیچے عورتیں کھڑی نظر آتی ہیں. ایک عورت کھڑی نظر آتی ہے, کالے لباس میں ہوتی ہے, باقاعدہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی رکشہ اس کے قریب جاتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں نے اور بھی مجھے دل دہلا دینے والے واقعات بتائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کبھی کبھی رات کے ٹائم اگر اس روڈ سے گزریں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سڑک کے بالکل درمیان میں بہت بڑی کوئی چیز ہے, سیاہ کلر کا اس کا وجود ہے, بہت بڑی, بالکل سڑک کے درمیان میں وہ آ جاتی ہے. لیکن ہم لوگ رکتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ روڈ بھاری ہے, یہاں پر جنات اور ایک پچھل پیری کا بسیرا ہے, تو ہم لوگ اس کے آر پار ہو جاتے ہیں, وہ غائب ہو جاتی ہے. جو لوگ رک جائیں ان لوگوں کو وہ نقصان پہنچاتی ہے. اور بہت سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ بھی مخصوص اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں اس بیری کے درخت کے پاس وہ 2 عورتیں کھڑی دکھائی دی تھیں. یہ ایک سٹوری تھی جو عباس نے سرگودا سے شیئر کی, سرگودا فیکٹری ایریا سے. بہت شکریہ عباس صاحب کا. جس سے اس روڈ کے بارے میں ہم نے بھی بہت سی باتیں سنی ہیں. اللہ پاک اپنا رحم کرے, کرم کرے. ایک دفعہ ہم لوگ بھی واپس آ رہے تھے, کسی دوسرے شہر سے ہم لوگ آ رہے تھے, تو ہم لوگوں کا جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ میں لاہور روڈ سے تو چلا جاؤں گا لیکن میں نے فیصل آباد روڈ سے سرگودا میں انٹر نہیں ہونا. رات تقریباً 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا, ہم لوگ دوسرے شہر سے واپس آ رہے تھے. تو جب ہم لوگوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو اس نے بھی سیم یہی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ رات کے وقت اس روڈ کے اوپر جنات نظر آتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ ایک مخصوص موڑ کے اوپر سے بائک لے کر نکلتے ہیں تو آنکھوں کے آگے کالے رنگ کا پردہ آ جاتا ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے, فوراً سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. عجیب و غریب لوگوں کے ایکسپیرینس ہیں. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو لوگ سرگودا سے بلانگ کرتے ہیں یا جو لوگ سرگودا آتے جاتے ہیں, فیصل آباد روڈ سے جو لوگ گزرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ جگہ وہاں پر کتنے زیادہ درخت ہیں, اور وہ جگہ اس کے سراؤنڈنگ کے حصے ایسے لگتے ہیں جیسے جنگل کے حصے ہیں. وہاں پر بہت سے ٹاؤن بن گئے ہیں, آباد ہو گئے ہیں وہ ٹاؤن. تو لیکن جن جگہوں پر یہ مخلوقات ہوں وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں, اور بالخصوص جن راستوں پر یہ چیزیں اگر ایک دفعہ آباد ہو جائیں تو پھر وہاں پر بہت سوچ سمجھ کے رات کے وقت, شام کے وقت سفر کرنا چاہیے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں. حارث کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے ٹاؤن کی ہی ایک ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ٹاؤن کا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم لوگوں کا ٹاؤن سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک ایسی سڑک آتی ہے جس کو 3 راستے لگتے ہیں. 2 کچے راستے ایک گاؤں کو لگتے ہیں اور ایک جو پکی سڑک ہے وہ آگے سے ہم لوگوں کے ٹاؤن کی طرف کنٹینیو کرتی ہے. ایک دفعہ کی بات ہے, آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے.
میں اپنے ایک دوست کی طرف گیا ہوا تھا، اس کے بھائی کی شادی تھی تو مہندی کا فنکشن ہے، کافی لیٹ ہم لوگ فری ہوئے، 2:30 کا ٹائم تھا، میں اس کے گھر سے نکلا، مجھے گھر واپس آنا تھا، میں بائک پر تھا، تو جیسے ہی میں اپنے ٹاؤن والے راستے پر آیا، ابھی بالکل سناٹا تھا، بالکل کوئی دور دور تک مجھے انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں نظر آ رہی تھی، بلکہ میرے بائک کے آگے بھی کچھ کتے بھاگتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کے اس ٹاؤن والی سائڈ پر جو وہ گاؤں کے کچے راستے جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ کتے ہوتے ہیں، وہ ان گاؤں کے ہی ہیں جو رات کے وقت پورے پورے گروپ بن کر ان علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا بائک آہستہ کر لیا کہ یہ جو کتے ہیں یہ آگے نکل جائیں ایک دفعہ نا، ایسا نہ ہو کہ میرے بائک کے پیچھے یہ لگ جائیں۔ کافی زیادہ 7-8 کتے تھے، کچھ سفید تھے کچھ بلیک تھے۔ جیسے وہ کتے ایک طرف کو گاؤں کا جو رائٹ سائڈ والا راستہ تھا جو ایک گاؤں کو لگتا تھا اس طرف مڑے، تو میں نے لیفٹ سائڈ پر ٹرن کرنا تھا، میں لیفٹ سائڈ پر ٹرن کیا۔ اب وہاں پر وہ 2 سڑکیں تھیں، ایک وہ کچے راستے کی طرف جاتی ہے اور ایک آگے سے ہم لوگوں کے ٹاؤن کے ساتھ لگتی ہے۔ میں نے وہاں پر کیا دیکھا، رات 2:30 کا ٹائم، میں نے دیکھا 3 عورتیں تھیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، 6-7 بچے، 3 عورتیں۔ میں نے اس راستے کے کنارے پر یعنی کونے پر کھڑی دیکھی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں، اتنی رات کا ٹائم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس اور یہ لوگ اس کچے کے راستے پر کھڑے ہیں۔ ابھی میں نے ان کو کراس نہیں کیا، میں ان کو دور سے دیکھ رہا ہوں، مجھے بائک کی روشنی میں نظر آ رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کا جو ٹاؤن تھا وہاں پر بہت بڑے بڑے اسٹریٹ لائٹس لگے ہوتے ہیں تو وہ روشنی چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے۔ ان عورتوں کے قد اچھے خاصے لمبے تھے، قداور تھی، جو بچے تھے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آلموسٹ سارے بچوں کا ایک ہی سائز لگ رہا تھا، بچے بالکل گنجے گنجے سر سے بچے تھے اور بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں تھوڑا سا جیسے ہی اب ان کے قریب جانے لگا تو وہ جو عورتیں تھیں وہ اس کچے کے راستے کے پاس جانے لگی، یعنی اندر کی طرف جانے لگی۔ اب مجھے تھوڑا سا ان کو دیکھ کر ایک تجسس سا ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم لوگوں کے ٹاؤن میں کوئی چوری وغیرہ کی واردات نہ کرنے آ رہے ہو۔ حالانکہ ہم لوگوں کا جو ٹاؤن ہے وہاں پہ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، رات کے ٹائم کسی کو وہاں پر انٹر نہیں ہونے دیتے، لیکن وہ ان کا حلیہ اور ان کی جو اس ٹائم کی جو سچویشن تھی وہ بڑی مسٹیریس سی لگ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کے اپنا بائک کھڑا کیا اس سٹائل میں کہ جیسے میرے بائک کو کوئی پرابلم ہو گیا، اور میں اتر کر اپنا بائک دیکھنے لگا، ٹائر دیکھنے لگا، روشنی جو میں نے اپنے بائک کی ہے جو لائٹ تھی فرنٹ لائٹ وہ میں نے ان کی طرف کی۔ اس روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا وہ اگر آج بھی میں یاد کروں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ جو 3 عورتیں تھیں وہ جیسے ہی اس کچے کے راستے پر تھوڑی سی اندر کی طرف ہوئی، وہ زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے اتنے لمبے منہ تھے کہ وہ پاؤں کے بل بیٹھی تھی تو ان کا پورا جو فیس تھا زمین تک لگ رہے تھے ان کے فیس، اور وہ اس سٹائل میں بیٹھی ہوئی تھیں جس سٹائل میں کوئی جانور بیٹھتا ہے، دونوں ہاتھ زمین کے اوپر رکھ کے۔ میں خود ان کو روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اتنی ڈراؤنی ان کی شکلیں تھیں، 3 عورتیں تھیں، وہ بہت لمبے لمبے بال تھے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بچے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر کافی اونچے ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر میں نے ان بچوں کو کھڑے ہوتے دیکھا، یعنی 6-7 وہ بچے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جب وہ کھڑے ہوتے جا رہے تھے، کودتے کودتے کھڑے ہوتے جا رہے تھے، ان عورتوں کے قد تک وہ ہو گئے تھے جتنی وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ منظر میں دیکھ کر مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں، یہ سب کیا ہے۔ ایک دم سے جیسے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے بہت زور سے کچھ جھٹکا لگا ہے، تو میرا وہ سکتہ سا ٹوٹا، میں نے اللہ اکبر کہا، بائک تو میرا سٹارٹ ہی تھا، میں بائک پر بیٹھا، جیسے ہی میں نکلا مجھے اتنی بھیانک آوازیں آئیں اپنے ٹاؤن کے۔ جب میں گیٹ پر پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہ یہ جانتے تھے مجھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں، ان لوگوں نے میرے سے پوچھا، میں نے انہیں ساری بات بتائی کس طرح سے میں نے وہ کچے والے راستے پر میں نے تو اس طرح سے 3 عورتیں اور بچے اور ان کے عجیب و غریبی حلیے دیکھے ہیں اس راستے پر، مجھے لگتا ہے کہ جنات ہیں یہ وہ جو ٹاؤن والے وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ تھے ان لوگوں نے مجھے پانی پلایا، ان میں سے ایک سیکورٹی گارڈ مجھے گھر تک چھوڑنے آیا۔ میری بڑی طبیعت خراب ہو گئی، خوف کے مارے مجھے بخار ہو گیا، بہت دن مجھے ڈراؤنے خواب بھی آتے رہے۔
اکثر پھر میں جب وہ سیکورٹی گارڈ جو تھے ان کے پاس سے گزرتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں 9 بجے تک اس راستے سے نہ گزروں. حد ہوتی تھی تو میں 9 بجے تک سارے کام اپنے کور کر کے کلیئر کر کے میں گھر آ جاتا تھا. کسی دوست کی طرف بھی میں نہیں جاتا تھا. اتنا میرے ذہن پر اس چیز کو لے کر خوف آ گیا تھا. تو ایک دفعہ ایک سیکورٹی گارڈ سے میری بڑی اچھی سلام دعا تھی، تو اس نے مجھے بتایا اس راستے پر بھی بہت زیادہ جنات ہیں. اکثر رات کے ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں بھاگتی ہوئی بکریاں آتی ہیں بہت زیادہ کالے رنگ کی، کبھی سفید رنگ کی. دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کتے ہیں. پاس آتی ہیں تو بکریاں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں. ابھی وہ بالکل گیٹ کے پاس تک آتی نظر آتی ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بکریاں بھاگ کر ابھی اس کچے کے راستے پر جاتی نہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہیں مخلوقات. بلیاں بہت زیادہ وہاں پر نظر آتی تھیں اور کتوں کا تو حساب ہی نہیں. اتنا مجھے ڈر لگتا تھا اس راستے کو. دن کے ٹائم بھی جب میں دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں وہی منظر سارا آ جاتا تھا کہ یہاں پر میں نے دن کے وقت بھی اس جگہ کو دیکھا. وہاں پر بہت گھنے گھنے درخت تھے. ان درختوں نے اس کچے کے راستے کو بالکل کور کیا ہوا تھا، جیسے چھاؤں سی بن جاتی ہے. ذرا سے بادل یا شام ہوتی تھی تو وہ سڑک کا آدھا حصہ بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا. اکثر وہاں پر لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی دیکھا جاتا ہے. سردیوں کے موسم میں بوڑھا شخص ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے. 2 سے 3 بار مجھے یہ بات واچ مین نے بھی بتائی کہ اس راستے پر ہمیں ایک بوڑھے آدمی کو سفید لباس میں وہ ہوتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. کہاں سے آتا ہے چلتا چلتا پھر آنکھوں کے آگے سے اچھل ہو جاتا ہے. تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ حارث صاحب کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر آج میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں. نیلا وائس آفیشل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اور آج میں ولاگ بھی آن ایئر کروں گی، ایک ولاگ پوسٹ کروں گی، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.